والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى لهم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ پارہ نمبر 29، 29واں پارہ سورۃ مزمل، آیت نمبر 8 اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کے اسم کو اس طرح پڑھیں کہ سب سے لا تعلق ہو کر، یکسو ہو کر اپنے رب کے اسم کو پڑھیں، عبادت کریں۔ اور یا اللہ کی اصطلاحات میں اس کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت میں نے کیوں کی، اس میں جو راز ہیں میں ان پر کچھ پردہ ان سے ہٹانا چاہتا تھا اور قرآن اور سنت سے اس کے دلائل دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کر دیا۔ انعمت علیہم کا ایک لفظی اور لغوی معنی ہے آنکھ کا روشن کرنا، آنکھ کا روشن کرنا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ بروز قیامت تو ہر نیک اور بد سے پردہ آنکھوں سے ہٹا دیا جائے گا اور حق اور باطل کی تمیز اس کے سامنے آ جائے گی، مگر انعام یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں جس میں نبی اور رسول اور اولیاء اللہ شامل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے عام لوگوں میں اور ان لوگوں میں۔ جو نبی اور رسول ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو انعام یافتہ کہا جاتا ہے۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ لوگ کیسے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اس کو ولایت میں، روحانیت میں سیرو اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیرو اللہ۔ سیرو اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف چلنا، اللہ رب العزت کی طرف جانا، اپنے رب کی طرف جانا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اپنے خالق و مالک کی عبادت و ریاضت کرنا۔ اب یہ کیسے اپنے خالق و مالک کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ اس کو ولایت میں، طریقت میں، معرفت اور حقیقت کی زبان میں اس کو سیرو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب سیرو اللہ ہے کیا؟ اس کی کوئی اصل بھی ہے۔ اصل سے مراد جو میں اپنے بیان میں اصل کا کہتا ہوں تو اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے، سنت ہے، کہ کیا اس میں اس کے کوئی ثبوت موجود ہے۔ تو سیرو اللہ جس کا اولیاء اللہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، کیا اس کا قرآن اور سنت میں اس کا کوئی اصل، کوئی ثبوت موجود ہے؟ تو جتنی بھی مخلوق ہے یہ جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دو طریقوں سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتی ہے۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک کو من اللہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کی زبان میں، جسے شریعت کا علم کہا جاتا ہے،
یعنی ایک عام آدمی بھی، پڑھا لکھا ان پڑھ جاہل آدمی بھی جب اللہ کی طرف مائل ہوگا تو وہ علم شرع کے ذریعے اپنے رب، اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا وہ راستہ ہے جس کو اولیاء اللہ اختیار کرتے ہیں، انعام یافتہ لوگ اختیار کرتے ہیں، یہ ہے سیرو الی اللہ کا راستہ۔ اس کی بھی شریعت میں تفصیل موجود ہے۔ اب شرع کے راستے میں ہمارے اوپر بہت ساری خامیاں جو موجودہ دور میں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ چونکہ ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں تو ان چیزوں کو ہمارے معاملات پورے نہیں کرتے۔ جیسے بچے کی پرورش ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ پھر بچہ اگر اس پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اگر اس کو پیدا ہونے کے بعد جب بولنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا ورد اسے سکھا دیا جائے۔ اگر سکھایا جائے تو یہی نور اس کا جو اسلام کا ہے، جو ایمان کا ہے، یہ ترقی کرے گا اور وہ اس معاشرے میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ مگر آج ہمارے بچوں کی ایسی تربیت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ آئے ہیں جن میں سے شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جس کی تربیت ماں باپ اس انداز سے کرتے ہوں۔ تو یہ طریقے میں ایک ضعف رہ جاتا ہے، شریعت کے طریقے میں کئی طرح کی خرابیاں ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بجائے میں دوسرا جو طریقہ ہے جو سیرو الی اللہ کا، جو اہل طریقت کا ہے، اس سے ہر مسلم فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس میں کمزور بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، علماء حضرات بھی ہیں، اور اہل تصوف تو ویسے اس سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں۔ تو یہ سیرو الی اللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف چل کے جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اصل اس کی یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں سے صرف ایک جملے کا انتخاب کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پوری حدیث قدسی میں نے بیان نہیں کی ہے، اس میں سے صرف ایک جملہ لیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے تو جتنی وہ تیزی کے جاتا ہے اس سے زیادہ کہیں جلدی سے اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ بندہ دنیا میں بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، عالم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اصل میں سیرو الی اللہ کی بنیاد ہے، یعنی اپنے رب کی طرف جانے کی۔ اب یہ لوگ جب جاتے ہیں سیرو الی اللہ، تو یہ سیرو الی اللہ کیسے جاتے ہیں؟ اس کے 3 درجے ہیں، اس کے 3 درجے ہیں۔ اور پہلا درجہ کیا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مخلوق اور اس کے افعال اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی مخلوق کو، انسان کو، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور جو ان سے افعال صادر ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ سیرو الی اللہ کا جو پہلا درجہ ہے، تو یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی جو اولیاء اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو یہ ان کا نظریہ درست نہیں ہے۔ تو اس کی اصل اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے افعال کو بھی پیدا کیا۔ سورۃ صافات میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اللہ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اسی طرح اس کے افعال کو بھی پیدا کر دیا۔ تو اصل سے بھی پتہ چل گیا کہ جو اولیاء اللہ کا نظریہ ہے سیرو الی اللہ کا، کہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف سے تصور کرتے ہیں اور ان کے افعال کو بھی اللہ کی طرف سے تصور کرتے ہیں، یہ جائز ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا جو اس کا طریقہ ہے، جو درجہ اور مقام ہے سیرو الی اللہ کا، وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کو مانتے تو ہیں مگر سب کو مردہ تسلیم کرتے ہیں۔ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق تو مانتے ہیں مگر سب کو کیا کرتے ہیں؟ مردہ تصور کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے بھئی یہ سیرو الی اللہ کا جو اولیاء اللہ کا نظریہ ہے، اس کا یہ دوسرا درجہ ہے، بھئی سب مردہ تو نہیں ہوتے، چل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر روح بھی ہوتی ہے، تو ان کا جو یہ نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو اصل سے، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یعنی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اِنَّکَ مَیِّتٌ، آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور یہ سب مردہ ہیں۔ اب یہ کیسے مردہ ہے؟ میت ہم اردو اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جس کے روح جدا ہو چکی ہوتی ہے، یعنی مردہ ہوتا ہے، اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ مردہ۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا کہ جو اولیاء اللہ یہ مخلوق کو مخلوق تو مانتے ہیں مگر سب کو مردہ سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ تصور درست ہے۔
اب یہ کیسے درست ہے؟ آج کے مسلمانوں نے بھی یہ ایک طریقہ اور ایک روش بنا لی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اذکار کرنا صرف تصوف، اہل تصوف اور اولیاء اللہ کا کام ہے، کہ صرف وہی ذکر اذکار کرتے ہیں. عام مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. ارکان، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں. 5 رکن ہیں. ان میں سے پہلا ذکر افضل الذکر ہے. تو اب اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے ہر کلمہ گوگے میں. یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اہل تصوف نے کرنا ہے یا صرف اولیاء اللہ نے یا سلوک کے راستے پر چلنے والوں نے کرنا ہے. مگر یہ ہم نے ایک غلط لاجک اختیار کر لی ہے، اور ہمارے علماء بھی لوگوں کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کرنا، اللہ کو لا الہ الا یہ صرف اولیاء اللہ کا کام ہے یا اہل سلوک کا کام ہے. حالانکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسلام میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں وہ ذکر اذکار کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت کر دی کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ ایسے ہے اللہ کے نزدیک جیسے کہ وہ زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ مردہ. اور قرآن پاک میں بھی ایسے ثابت ہوا. یہ دوسرا درجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل طریقت ہیں، وہ مخلوق کو مخلوق تو سمجھتے ہیں مگر ان کو مردہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر انہیں وہ روحانی کیفیات، وہ ذکر اذکار کے جو انوارات ہیں، یہ کیفیات انہیں محسوس نہیں ہو سکتی. اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے سیرو اللہ کا، یعنی اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو عدم تصور کرتے ہیں. جیسے یہ آسمان موجود نہیں تھے، ایک وقت آئے گا یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر وہی حالت ہو جائے گی. یہ زمین موجود نہیں تھی، پھر ایک وقت آئے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی، پھر وہی حالات ہو جائیں گے. جیسے انسان خود موجود نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کا وجود موجود نہیں تھا، ایک وقت آئے گا کہ انسان پھر ختم ہو جائے گا. اب اس کو عدم کہتے ہیں روحانیت میں، ولایت میں. اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ بندہ سامنے موجود ہے اور اس کو عدم تصور کرنا یہ جائز کیسے ہے؟ تو میں نے اس کے پہلے بھی بتایا کہ اس کا اصل میں کیا طریقہ ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز کو فنا ہے، جو چیز اب موجود ہے یہ ختم ہو جائے گی. جو اولیاء اللہ کا نظریہ ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود دے دیا، اللہ رب العزت نے اسے وجود دے دیا، پھر یہ وجود ختم ہو جائے. تو یہ عدم ہے. جو چیز موجود نہیں تھی پھر جب اپنی اسی حالت میں لوٹ جاتی ہے، یہ عدم ہے. اولیاء اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھ لینے کے بعد اسے عدم تصور کرتے ہیں کہ یہ گویا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. کیوں کہ ان سب چیزوں نے پھر فنا ہو جانا ہے. تو یہ سیرو اللہ کے 3 درجے ہیں. اور یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ متوجہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے افعال کیا ہوتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے افعال کیا ہوتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، یہ اللہ کے اسماء کو پڑھتے ہیں یکسو ہو کر، جس کو اولیاء اللہ مراقبہ کہتے ہیں. آنکھیں بند کر کے اللہ کے اسم کو پڑھنا مراقبہ کہلاتا ہے، آنکھیں کھول کے اللہ کے اسم کو توجہ کے ساتھ پڑھنا تربینی کہلاتا ہے. یہ دونوں طریقے قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اور اس میں اولیاء اللہ کے اندر یہ رائج ہے. اب یہ کیسے مراقبہ کرتے ہیں یا کیسے تربینی کرتے ہیں، اس کی کوئی اصل. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا آواز میں پڑھا کرتے تھے. تو اصل سے ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ ہر فرض کے بعد، چاہے وہ فجر کے فرض ہیں، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب کے یا عشاء کے، اس کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں. جب آپ آنکھیں بند کر کے توجہ کر کے پڑھیں گے، یعنی یکسو ہو کر اپنے دل کی توجہ کس کی طرف، اپنے رب کی طرف کریں گے. یکسو ہو کر جب آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، دوسری چیزوں سے لا تعلق ہو کر، تو یہ مراقبہ کہلائے گا. جب توجہ کر کے اسی اسم کو آپ استغفر اللہ کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو اس کو تربینی کہا جاتا ہے ولایت میں. تو اصل سے بھی ثابت ہو گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ پڑھتا ہے اس کے درمیان
درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے اور وہ موت ہے، یعنی مرے گا تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اصل سے ثابت ہو گیا، یعنی ہر فرض کے بعد توجہ کے ساتھ، اب غیر توجہ کے ساتھ آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک جب آپ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم تنہائی میں جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ حالت طاری نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن پاک کو بطن کے ساتھ پڑھتا ہوں اور تم قرآن پاک کو پشت کے ساتھ پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطن کے ساتھ پڑھنا کیا ہے اور پشت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطن کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ میں پورے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، اس میں غور و خوض کرتا ہوں، پھر اپنے اوپر اس کو لاگو کرتا ہوں، جبکہ تم بے پرواہی کے ساتھ پڑھتے ہو، اس وجہ سے یہ پشت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو اب آپ آیت الکرسی کو جب ہر فرض کے بعد پڑھیں گے تو یہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے، آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو یہ تربینی ہے ولایت میں، اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو یہ مراقبہ ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو یہ اصل سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ جو انعام یافتہ لوگ، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل تصوف ہیں، جو سیرو اللہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہر فرض کے بعد ایسی عبادات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایت ہے، راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اصل سے ثابت ہو گیا، قرآن اور حدیث، یہ سورۃ اخلاص قرآن پاک کی ہے صورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب یہ جو بندہ ہر فرض کے بعد پڑھتا ہے تو اگر آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے مراقبہ ہے، آنکھیں کھول کے پڑھتا ہے یہ تربینی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل تصوف ہیں، سیرو اللہ کیسے کرتے ہیں کہ ہر فرض کے بعد ایسی حالت سے مراقبہ اور تربینی کرتے ہیں۔ اور بھی وظائف ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، میں زیادہ اس پر ابھی بیان نہیں کروں گا۔ اب ان کا اور طریقہ، یہ تو نماز کے وقت ہو گیا، اور طریقہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اور ایک حصہ شب بیداری کرتے تھے جس میں آپ صلاۃ اللیل جس کو تہجد کہا جاتا ہے وہ، اور دیگر قرآن پاک کی تلاوت، مراقبہ وغیرہ، ذکر اذکار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو رات کو اس کیفیت کو اختیار کرنا جو سیرو اللہ یعنی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہو گیا۔ اب آپ رات کو بھی یہی کام کریں گے، اس میں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز کے اندر کریں گے یا نماز سے باہر کریں گے یا ذکر اذکار کریں گے، تو یہ سیرو اللہ کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ رات کو بھی آپ کریں گے، نماز اس کے علاوہ بھائی باقی اوقات میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو اہل تصوف نے سیرو اللہ کا طریقہ بتایا کہ بھائی اللہ کی طرف چلو، تو کیسے چلیں، ان کے افعال کیسے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا، اس کی اصل بیان کریں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے ہر پہلو پر، ہر حرکت پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیرو اللہ کا طریقہ یہ ہے جو اہل تصوف جس کو اختیار کرتے ہیں کہ فرض کے بعد تو وہ مراقبہ کرتے ہی کرتے ہیں، تربینی بھی کرتے ہیں، رات کو بھی وہ ایک حصہ وقف کرتے ہیں اللہ کے لیے، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں، چاہے دن کے اوقات ہیں چاہے رات کے اوقات ہیں، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ ذکر اذکار کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کھڑے بیٹھے ہر حرکت پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہر حرکت وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا، اور یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہی سیرو اللہ کی طرف جنہوں نے اس کی اصلاحات نافذ کی ہیں، جو طریقہ کار مقرر کیا ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی استغفار، درود پاک، اللہ کے اسماء، قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی آیات کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کا طریقہ ہے عام حالات میں۔ اب جو معاملات کرتے ہیں اس میں ان کی کیا حالت ہے،
کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، فی رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں، قلم چل رہی ہے، ساتھ ذکر ہو رہا ہے، کاغذ پر قلم چل رہی ہے، ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ طریقہ ہے سیرو اللہ کا، یعنی نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی وہ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اس درود پاک کا، اس استغفار کا، اس آیت کا، اس سورت کا، جو انہیں اپنے شیخ کامل سے اجازت سے بدریہ روحانی فیض کے ذریعے انہیں حاصل ہے، اس کا ورد کرتے ہیں۔ اس ذکر کے لیے یہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ذکر ایسا نہیں ہوتا کہ جو عام طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد میری یہاں پر وہ ذکر ہے جس کے 4 اصل میں طریقے ہیں، اور وہی 4 صحیح طریقے ہیں، اس کے علاوہ باقی طریقے صحیح نہیں ہیں۔ جیسے ایک سند کے پیچھے تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بندہ میٹرک ہے، یہ ایف اے ہے، یہ بی اے ہے، تو پیچھے کچھ کنٹرولر اور وہ دستخط کرتے ہیں کہ ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں فلاں ادارے سے اس نے یہ ڈپلوما لیا ہے۔ اسی طریقے سے اصل میں اس کی 4 سنتیں ہیں۔ کسی زندہ یا فوت شدہ ولی سے اس کو وہ اسم کی اجازت ہو، سورت کی، آیت کی، درود پاک کی اجازت ہو، اس سے اس کو اندر روحانیت جاری ہو جاتا ہے، فیض جاری ہو جاتا ہے، زندہ یا فوت شدہ سے۔ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی صحابی رسول یا خلیفہ راشد سے اس کی اجازت ہو، کسی اسم کی، آیت کی، سورت کی۔ اب جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر روحانیت جاری ہو جاتی ہے، فیض جاری ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسم، آیت یا سورت اس کو اجازت ہو۔ اب جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ روحانی فیض جاری ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بذریعہ الہام اسے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اسم، آیت، سورت یا درود پاک کی اجازت ہو، وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ نور معرفت آ جاتا ہے۔ تو یہ اصل اس کی 4 سندیں ہیں۔ عام لوگ اس کی ڈگری نہیں دے سکتے، اور جو لوگ عام طریقوں سے کتابوں سے یا دیگر طریقوں سے کسی نے بتا دیا، ذکر کر دیا، تو اس سے وہ فیض صحیح طور پر نہیں حاصل کر سکتے، اور اس کی جو آگے معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ خود فیصل۔ اب سیرو اللہ کا جو طریقہ اولیاء اللہ نے اختیار کیا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اس میں یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا خرید و فروخت کرنا، ان کا آفس میں کام کرنا، ان کا مزدوری کرنا، سر پہ باکٹ اٹھائی ہوئی پھر بھی وہ جناب اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح ذکر بھی ساتھ جاری ہے، مزدوری بھی ساتھ جاری ہے نہیں۔ اب یہ ان کا طریقہ ہے چلنے پھرنے میں، کام کے دوران۔ وہ نماز کے بعد بھی ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ذکر کرتے تھے، یہ ذکر وہ پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا طریقہ رات کے وقت بھی یہی ہے کہ رات کا حصہ ایک تو آرام کے لیے گزارتے ہیں، اور ایک حصہ اپنے ازواج کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عبادت و ریاضت، صلاۃ اللیل کے لیے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، اس میں تدبر اور تفکر اور ذکر اذکار کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو سیرو اللہ یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف چل کر جانا۔ اور یہ لوگ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل تصوف ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے، اس کے یہ 3 درجے ہیں، اور پھر یہ ان کا سارے ان کے افعال ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جس وقت بھی دیکھیں گے یا تو وہ ذکر کر رہے ہوں گے۔ اب اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے جو میں نے آیت پڑھ لیا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یہ آخری سٹیپ نہیں ہے، یہ ابتدائی سٹیپ ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو مشق کرائی جائے کہ وہ توجہ کے ساتھ ذکر کرنے کی عادت اس میں پڑ جائے۔ جب یہ مشق اس کی قوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ محفل میں بھی بیٹھا ہوگا، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہا ہوگا، تب بھی اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ابتدائی درجہ ہے۔ یہ مراقبہ جو ہے یا تربینی جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تربینی جو میں اکثر کہہ رہا ہوں، بھائی اس کی بھی کوئی اصل بتاؤ، تو جو حافظ صاحبان ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہو تو قرآن پاک سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر حفظ کرتے ہو۔ تو جب حافظ سے پوچھا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے فلاں صورت میں فلاں پیج پر یہ آیت ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، اس کو دیکھ کر پڑھنا یہ تربینی کہلاتا ہے۔ توجہ سے دیکھ کر پڑھنا، اور یا اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربینی۔ اب جب وہ تربینی کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اسم، وہ آیت، وہ صورت، اس کی نہ صرف پوری کیفیت ہوتی ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کو آنکھیں کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو قلندر لوگ ہیں، جیسے ابو علی قلندر، عثمان بن مروندی، شرف الدین قلندر، یہ ایسے اولیاء اللہ زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ ویسے تصوف میں دوسرے اولیاء اللہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہستیاں جو ہیں اس کو اختیار کرتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیرو اللہ ان کا طریقہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔
اور جب انسان ایسے طریقے سے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو نہ صرف وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے بلکہ اہل تصوف کی طرح اور اہل سلوک کی طرح وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے جو درجات اور مقامات ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسلام کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا پہلا سٹیپ یہ مراقبہ تھا اور یہ ذکر کا طریقہ تھا. ذکر کی جو دوسرا اور مراقبے کا جو دوسرا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد فکر کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ان پر خود بخود بھی طاری ہو جاتی ہے وابی طریقے سے، جس کو مکاشفہ کہہ دیتے ہیں، کشف کہہ دیتے ہیں. یہ وہ از خود نہیں طاری کرتے. یہ فکر کی ایک قسم ہے کہ جب آپ فکر کرتے ہیں دیکھ کر اپنے کسبی اعمال سے، یعنی آپ نے ایک آیت پڑھی، اس میں غور و فکر کیا کہ اس میں حکم کیا دیا گیا، یہ آپ نے کسب کے ذریعے کوشش کیا جو آپ کے پاس اختیار تھا. وہ بھی یہ ہے کہ آپ اسم پڑھ رہے تھے، آیت پڑھ رہے تھے، اللہ نے آپ کو مکاشفہ کر دیا یا کشف کر دیا. مکاشفہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے آنکھیں بند ہو گئی اور اس میں آپ کو ایک چیز اللہ نے دکھا دی اور اس کے بارے میں بتا دیا. اب یہ اللہ نے واضح طور پر آپ پر مسلط کر دیا، اپنے حکم کو، اپنی کیفیات کو آپ پر واضح کر دیا. کشف یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، باندھی نہیں ہوئی، اور آپ پر مناظر ہٹ جائیں گے اور ایک کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. یہ ذکر کے بعد کا درجہ ہے اور اس کی بنیاد ذکر ہی بنتا ہے. یہ ذکر اعلیٰ درجہ نہیں ہے، یہ اس کا ابتدائی سٹیپ ہے. بنیاد اس کی یہی ہے. آگے پھر اسی کی بنیاد پر جو اس کو دائمی طور پر اختیار کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر اس پر وابی یا کسبی طور پر یہ کیفیات مرتب ہو جاتی ہیں. یعنی کسبی طور پر تو وہ ارادتاً قرآن پاک کو دیکھے گا، پڑھے گا، حفظ کرے گا، اس کو ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، اس کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرے گا. اور وابی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کشف کر دیں گے یا مکاشفہ کریں گے یا اسے الہام کریں گے یا اسے القاء کر دیں گے. خود اللہ تعالیٰ اس پر یہ کیفیت طاری کر دیں گے. یہ اس کا سیکنڈ درجہ ہے. اور جو تیسرا اس کا جو درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسرار و رموز کے ساتھ ساتھ اپنی تجلیات اور انوارات اس بندے پر برساتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں جاتا ہے. یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد وہی ذکر بنتا ہے. تو سیرو اللہ جو لوگ کرتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں یا اہل سلوک ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں، ان کے نزدیک ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں اور اس کے افعال کو بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں. اور اس میں کوئی راز ہوتا ہے، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے کئی پہلو ان پر منکشف کر دیتا ہے کہ اس کی اس حرکت میں یہ راز ہے، اس کی یہ حرکت میں یہ راز ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تو وہ صبح بھاگتا ہوا میرے پاس اٹھ کے آیا، تو مجھے ایک اس نے بات کہی، اس اسم پڑھ کے سنایا اور ایک بات کی کہ ایسے ہے. تو میں نے اس کی بات کو سن پر اس کے غور کیا. میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت مجھ پر منکشف کی کہ یہ اس کیفیت کو آپ پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اصل میں یہ کیفیت. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام میں نا حکمت اور راز رکھا ہے. کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے جو بوڑھا ہے، آپ کے سامنے جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راز ہے. اولیاء اللہ اس کی حقیقت کو اس لیے پا لیتے ہیں کہ وہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مخلوق کو واللہ خلقکم ما تعملون، مخلوق کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، ان کے افعال کو بھی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. پھر اس میں سے عبرت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو پھر انہیں فائدہ بھی مل جاتا ہے. یہ چیزیں بے شمار حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں. میں کئی دفعہ ایسی حدیثیں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں اس انداز سے تاکہ سمجھیں. ایک حدیث کو بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، خزانے پر معمور تھے تو شیطان آیا انسانی شکل میں چوری کرنے کے لیے، تو آپ نے اسے پکڑ لیا. اس نے منہ سجاوت کی، میری بیوی بچے بھوکے تھے تو میں جو ہے نا اس لیے یہ خزانہ چوری کرنے، کھجوروں کا ڈھیر تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے واقعے کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا. تو اس نے مجھے سجاوت کی کہ میری بیوی، آپ نے فرمایا آج جو ہے نا جو رات آئے گی اس میں پھر آئے گا. اب پہلی رات کو بھی ایکٹیو تھے تب پکڑا تھا، پھر اور ہوشیار ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت بتا دیا تھا. اب پھر وہی بندہ آیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا، پھر اس نے منت سے جامت کی، آپ نے اسے چھوڑ دیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے.
फिर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फिर पूछा हाँ रात के वाक़े क्या? या रसूल अल्लाह आया था फिर मैंने छोड़ दिया उसने में। आपने फरमाया आज रात को फिर आएगा, आज रात को फिर आएगा। अब फिर होशियार होकर बैठे, जब रात को पकड़, मैं तुम्हें रोज़ाना छोड़ देता हूँ, तू रोज़ाना चला जाता है, आज मैं तुम्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करूँगा, तो चोरी करनी। उसने कहा मुझे उधर ले जाकर क्या करोगे? मैं तुम्हें काम की बात बताता हूँ, जिस खजाने पर आयतल कुर्सी पढ़ोगे उसे कोई बंदा चोरी नहीं कर सकेगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी उसको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा ऐ अबू हुरैरा उसे जानते हो? तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानते हैं और उसका रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया शैतान है, सबसे बड़ा झूठा है, मगर जो उसने बात की है सच्ची है। जिस खजाने पर आयतल कुर्सी पढ़ लो उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा लगा, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रातें उसको पकड़ा, उसको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद भी वो उसे गुनाह की तरफ ना ले जा सके। सीरू इल्लल्लाह जो लोग हैं, यानी जो लोग अल्लाह की तरफ चलते हैं, ये चूँकि हर चीज़ को इबरत की निगाह से देखते हैं और साफ दिल लोग होते हैं, तो शैतान को भी ये अगर पकड़ लेना तो वो उन्हें गुमराह नहीं करता बल्कि अल्लाह के करीब करता है। आयतुल कुर्सी किसकी? अल्लाह की कलाम की आयत है ना, तो और ज़्यादा कुरान पर अमल करने का सबब और ज़रिए, गुमराह नहीं कर सका, गुनाह की तरफ नहीं ले जा सका। ये लोग हैं जो सीरू इल्लल्लाह हैं, जो इनाम याफ्ता लोग हैं, ये इनका तरीका है। तो ये लोग चूँकि हर चीज़ को, यहाँ तक कि शैतान को देख लें, मर्द को देख लें, बच्चे को देख लें, औरत को देख लें, मुसलमान को देख लें, हिंदू को देख लें, यहूदी को देख लें, ईसाई को, जिसको भी देखते हैं तो उसे इबरत की निगाह से देखते हैं। जब इबरत की निगाह से देखते हैं तो अल्लाह ताला उस चीज़ के असरार उन पर खोल देता है कि ये असल उसकी वजूहात है। तो मेरा बयान करने का जो मैंने आयत तिलावत की थी, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अगरचे औलिया अल्लाह इसे सिर्फ मुराकबे के लिए अपनी इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने मुराकबे से अलावा चीज़ें बयान की हैं जो इस आयत से मुतल्लिक थी कि आप आंखें खोल कर करेंगे तो ये तरबीनी है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाफिज़ कुरान थे, आप पर जब कुरान पाक ये नाज़िल हुआ तो ये आपका सबसे पहली सुन्नत है, ये तरीका है देख कर तवज्जो के साथ। और ये एक अंदाज़ है, कुरान पाक में बहुत सारी जगह पर इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तवज्जो दिलाई। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्योंकि हाफिज़ साहब है ना, इस तरह बेशुमार आयात में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मुखातिब किया और तमाम इंसानों को जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम हैं कि आप देखें। अब ये देख कर जो ज़िक्र करना है ये तरबीनी है और आंखें बंद करके मुराकबा है, और ये असल में सीरू इल्लल्लाह का तरीका है और ये इनके अफ़आल होते हैं। अगर आज भी हम ये तरीका इख्तियार करें तो हम भी नफ़ा उठा सकते हैं, और इसमें हम ये उज़र नहीं कर सकते। मैंने वो बयान किया कि जो आज उलमा उज़र करते हैं कि शायद ये अहले तरीक़त या अहले तसव्वुफ़ या औलिया अल्लाह का तरीका है ज़िक्र अज़कार करना, ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। ये हर मुसलमान के लिए है कि वो इस चीज़ को करे, क्योंकि ये अरकान में से पहला जो रुकन है वो अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये सिर्फ़ अहले तसव्वुफ़ के लिए है कि वो इसका विर्द करेंगे या औलिया अल्लाह करेंगे या अहले सलूक करेंगे और बाकी मुसलमान नहीं करेंगे। ये मखसूस किसी हदीस पाक में नहीं मिलता। तो हमें इस चीज़ को इख्तियार करना चाहिए तमाम मुसलमानों को, ताकि हमें फ़ायदा हो। और अगर हम ख़ुद उस दर्जे को हासिल नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की सोबत में जाकर बैठें, उनसे नफ़ा हासिल करें, उनकी महफ़िल में जाएं ताकि उससे हमें फ़ायदा हो जाए। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, जैसे कुरान पाक का एक ग़िलाफ़ होता है, उसको आप कुरान पाक पर चढ़ा लेते हैं, वो भी एक कपड़ा होता है। पाँव पर जो आप जुराब पहनते हैं वो भी एक कपड़ा होती है, ठीक है ना जी। तो उनमें मर्तबे और मकाम में बड़ा फ़र्क आ गया। जो जुराब आपने पाँव में पहनी है वो भी कपड़ा है, और जो कुरान के साथ लगा हुआ है उसका अलाफ है वो भी कपड़ा है, जो बैतुल्लाह के साथ लगा हुआ है वो भी कपड़ा है, मगर इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो काबा का गुलाफ है वो काबा नहीं है, ना ही उसे कोई काबा कह सकता है। जो कुरान का गुलाफ है उसे कोई भी कुरान नहीं कह सकता, ये भी इस बात को समझे। मगर उसके साथ जुड़ने से उसको फ़ायदा हुआ कि ना हुआ। इसी तरह एक बंदा अगर वली नहीं बन सकता तो ना बने ना, लेकिन उनकी महफिल में जाएगा तो जिस तरह कुरान का गुलाफ उसको कोई कुरान नहीं कह सकता, काबे के गुलाफ को कोई काबा नहीं कह सकता, इसी तरीके से वो अगरचे वली नहीं बन सकता तो उनसे नफ़ा तो ले सकता है, उनकी महफिल में जाकर दीन की तालीमात को सही तौर पर समझ सकता है। मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत बयान करके अपने बयान को ख़त्म करूँगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
الشیخ فی قومی کا نبی و فی امتی، کہ شیخ اپنی قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے نبی و رسول اپنی امت کے اندر ہوتا ہے. یعنی نبی و رسول جس طرح اپنی امت کو دین کی تعلیمات دیتا ہے، حق اور باطل کا فرق انہیں سمجھاتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز انہیں بتاتا ہے، اور ادب آداب سکھاتا ہے، انہیں اس قابل بناتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، آخرت کی زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کیسے کامیاب. اسی طرح شیخ کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، کہ وہ بھی جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی بتاتا ہے کہ دین کی تعلیم کیسے دی جائے تاکہ وہ دنیا میں بھی اچھے انسان بنے اور دنیا میں بھی نفع اٹھائیں، اور آخرت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ کے اندر عالم آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے اسم کو اس طرح پڑھیں کہ سب سے لا تعلق ہو کر، یکسو ہو کر. یہ جو طریقہ ہے یہ سیرو اللہ کا بڑا اہم طریقہ ہے، اور یہ طریقہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد اور رات کے وقت اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر گھڑی ہے. یہی طریقہ قادریہ سلسلہ کے اندر غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، اور تمام قادریہ سلسلے میں یہ طریقہ ہے کہ وہ جو ذکر کرواتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے. اور ہمیں بھی اپنے مشائخین بابا جی سید دین محمد دغے والی سرکار انہوں نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ جو بھی ذکر ہے اس کو دن رات کریں. میں یہی اپنے جو ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ وہ جو ذکر کی تعداد ہم مقرر کرتے ہیں وہ کم سے کم تعداد ہوتی ہے، اس کو وہ دن رات اختیار کریں. اس کے علاوہ جو فرض کے بعد ضروری چیزیں ہیں، جو وظائف ہیں، اس میں مراقبہ اور تربینی کا طریقہ وہ میں بعد میں سمجھا دوں گا، وہ لیں. میں اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا اور اس میں وظائف کا طریقہ بتانے کا. اس کے بعد رات کو جو کرنا ہے وہ، اور چلتے پھرتے بھی اس کو اختیار کریں تاکہ ہر جگہ کامیابی اور کامرانی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا صحیح نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.